آج ہم حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، قرآن و سنت کی روح سے اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ چھٹا پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 55 ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بے شک تمہارے مددگار اللہ ہیں اور اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ آپ سماعت کر لیں، جو اس کا سبب ہے۔ تفسیر کبیر ہے، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ اور آیت نمبر 55۔ سورہ اپنا تفسیر کبیر کی جلد نمبر 4 ہے۔ اس میں یہ اسی آیت کے تحت موجود ہے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نوافل ادا کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا جو ضرورت مند تھا، محتاج تھا، مدد چاہتا تھا، تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع کی حالت میں تھے اور آپ کی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی تھی، رنگ تھی۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، اس نے وہ انگوٹھی جو ہے وہ آپ کی انگلی سے نکال لی۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے، نماز میں جو عمل کثیر ہوتا ہے وہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، نماز کو توڑ دیتا ہے۔ چونکہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی جو ہے آپ کی انگلی میں یہ ڈھیلی تھی، تو اس نے نکال لی، تو اس سے عمل کثیر نہیں ہوا۔ جب عمل کثیر نہیں ہوا تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ ایک ادا تھی، یہ منظر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سخاوت کا یہ انداز دیکھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کے بھائی کو ان کے لیے وزیر بنا دیا جائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ میری اہل بیت میں سے علی کو میرا وزیر بنا دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرما رہے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے الفاظ ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوتے ہیں وحی لے کر، یہی آیت مبارکہ کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو یہی آیت اس وقت نازل ہوئی حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سخاوت کے انداز کو دیکھ کر جب سرکار نے دعا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر اس آیت میں جو لفظ ولی استعمال ہوا ہے، انما ولیکم اللہ، لفظ ولی استعمال ہوا ہے، اس کے مختلف معنی ہیں۔ اس کا معنی دوست بھی ہے، اور دوست، محبوب، اس کا معنی مددگار بھی ہے۔ تو جب اس کا معنی مددگار ہے تو اللہ بھی مددگار ہے، اس کا رسول بھی مددگار ہیں۔ اور پھر یہ آیت چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی، آپ کی اس انداز پر جب سرکار نے دعا فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مددگار ہیں۔ لہٰذا یا علی مدد کہنا یہ کوئی شرکیہ جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ حقیقی مددگار اللہ ہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔
اللہ کی عطا کے ساتھ، اللہ کے دیے ہوئے فیضان کے ساتھ اگر ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو اس کو شرک نہیں کہتے، اور نہ ہی یہ شرکیہ عقیدہ ہے، بلکہ یہ تو اسلامی تعلیمات سے بالکل جائز اور ثابت ہے۔ تو لہٰذا یا علی المدد کہہ کے پکارنا یہ درست ہے، کسی کے بہکاوے میں مسلمانوں کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تفسیر کبیر پارہ نمبر 15 سورہ کہف زیر آیت نمبر 12، اس کی جلد نمبر 7 ہے تفسیر کبیر کی۔ اس میں موجود ہے کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی بات ہے۔ آپ کا ایک غلام تھا، حبشی غلام، جو آپ کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت رکھتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، لیکن وہ چوری کر بیٹھا، لوگوں نے پکڑ لیا۔ تو چونکہ دور خلافت حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، لوگ پکڑ کے اس کو آپ کے پاس لے آئے، اور آپ نے جب پوچھا تو اس نے اقرار بھی کر لیا۔ تو پھر شرعی حد اس پر لاگو کی گئی۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کے مطابق فیصلہ کیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ جب وہ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ واپس گھر جا رہا تھا تو اس کو پوچھا کسی نے کیا ہوا، ہاتھ کس نے کاٹا؟ اس نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دیا۔ جب سبب پوچھا تو اس نے سبب بھی ذکر کیا اور کہا کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے جہنم کے عذاب سے، دوزخ کی آگ سے بچا لی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہا تیرا انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا ہے اور تو اتنے ادب کے ساتھ ان کا نام لیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، انہوں نے تو مجھے دوزخ کے عذاب سے بچایا ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہو رہا تھا، اس کی خبر حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی، تو آپ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا کہ میرا یہ غلام ان کے بہکانے کے باوجود، اس کے کہنے کے باوجود اتنے ادب کے ساتھ میرا نام لیتا ہے اور مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ اب بھی تو ان کا ادب کے ساتھ نام لیتا ہے، انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا۔ کہتے کہ نہیں، مولا علی پاک نے تو مجھے دوزخ کے آگ سے بچایا ہے، جہنم کے آگ سے محفوظ کیا ہے مجھے۔ تو آپ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے اس غلام کو بلایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کی کلائی کے ساتھ لگا کر اس پر کپڑا ڈال دیا۔ پھر جو اللہ نے چاہا پڑھتے رہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، بلکہ یہ تفسیر کبیر میں موجود ہے، میں نے مکمل حوالہ ذکر کر دیا، اس کو چیک کر لینا۔ کچھ پڑھتے رہے جو اللہ نے چاہا، پھر جب کپڑا اٹھایا تو ان کا ہاتھ درست ہو چکا تھا، نشان بھی نہیں تھا کہ یہ کہاں سے کٹا ہوا ہے۔ حالانکہ کوئی چیز کٹ جائے اس کو دوبارہ جوڑا جائے، جڑ تو جاتی ہے، کچھ نشان رہ جاتے ہیں، لیکن مولا علی پاک نے اتنی مہربانی فرمائی کہ ہاتھ بھی جوڑ دیا، شرعی حد بھی لاگو ہو گئی۔ پھر ان کی محبت کی وجہ سے ان کے ہاتھ کو درست کر دیا، کٹا ہوا نشان، وہ جڑنے کا نشان بھی نہیں تھا، ایسے ہو گیا جیسے پہلے ہی تھا درست۔ تو ایسی چیزوں سے جو لوگ بہکاتے ہیں کہ یہ قصہ کہانی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، انہیں کہو بھی کرامت کس چیز کا نام ہے؟ اس کو کرامت کہتے ہیں، یہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے۔ یہاں پر المستدرک یہ حدیث پاک کی کتاب ہے، کتاب معرفت صحابہ، اور اس کا باب ہے النظر الی علی عبادت۔ یہ مستدرک کتاب کا نام ہے، کتاب معرفت صحابہ، اور اس کے تحت جو باب ہے، باب النظر الی علی عبادت، اس میں حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک خصوصی فضیلت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ جن کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ المجالسات والجواہر العلم، اس کا جز ہے السادس والعشرون، جلد نمبر 3 ہے۔ اس میں یہ روایت موجود ہے
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یہ عادت کریمہ تھی، عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھتے تھے تو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے تھے۔ جب خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا سبب پوچھا گیا کہ علی کی طرف جب بھی دیکھتے ہو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں تو اپنی عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا بلند مرتبہ اور کیا شان ہے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا والہانہ پیار تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب لوگوں نے صحابہ کے درمیان، اہل بیت اور صحابہ کے مابین کشتیاں کروانا شروع کر دی ہیں، مقابلے بازی کر دی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان بڑی ایک محبت تھی، بڑی عقیدت اور بڑا والہانہ پیار تھا، جس طرح کہ میں نے روایت آپ کے سامنے ذکر کی۔ جس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور نظریہ یہ بنا ہوا ہے، خود روایت پیش کر رہے ہیں، اور مولا علی پاک کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے انسان عبادت کہتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کہ میں نے جو ہے وہ سرکار علیہ السلام سے سنا ہے، اور یہ اپنا صحابہ اکرام کے حصے میں ہی یہ نیکی آئی ہے یا تابعین کے حصے میں۔ ہم تو یہ عبادت اور یہ نیکی نہیں ادا کر سکتے، بس مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم فرما دیں، خواب میں زیارت کر دیں تو کچھ ممکن ہے، وگرنہ یہ نیکیاں تو صحابہ اکرام نے لی ہیں، تابعین نے لی ہیں، کہ وہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرتے تھے۔ مسلم شریف کتاب الایمان، اس میں حدیث پاک موجود ہے، اور اس کے راوی خود مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، مولا علی المرتضیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا، یعنی دانے سے درخت کو نکالا، فرمایا اس ذات کی قسم جس نے روح کو پیدا کیا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے وعدہ ہے کہ مجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور مجھ سے بغض یعنی دل کے اندر دشمنی منافق ہی رکھے گا۔ تو پتہ چلا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے، کہ مومن جو ہوگا وہ مولا علی المرتضیٰ سے محبت کرے گا، اور منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ آپ سے بغض رکھے گا، دل کے اندر دشمنی رکھے گا۔ تو کیا مرتبہ اور مقام مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ آپ کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ معجم اوسط میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ کسی کے ایمان کو، کسی کے نفاق کو اگر جانچنا ہوتا نا، معلوم کرنا ہوتا، تو کہتے کہ ہم محبت علی سے اور بغض علی سے پہچان جایا کرتے تھے۔ جو علی کا بغض رکھتا جان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے، اور جس کے جو علی سے پیار کرتا، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا تھا، تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مومن ہے۔ تو یہ اب معجم اوسط کی روایت سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے یہ ہمیں معلوم ہو گیا، ان کی روایت سے، کہ یہ بات اب کی نہیں ہے، بلکہ صحابہ کے درمیان بھی یہ بات شہرت پکڑ چکی تھی کہ وہ محبت علی سے اور بغض علی سے مومن اور منافق کا فرق کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! مسند امام احمد کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات، اپنی ظاہری زندگی میں جو آخری حج کیا ہے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حج کی ادائیگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام آتا ہے
جسے غدیر خم کہتے ہیں، وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک درخت کے سائے میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ٹھہرے اور نماز ظہر وہاں پر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا فرمائی درخت کے سائے میں۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے تمام صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک میں مسلمانوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری جانوں کے ہم سے زیادہ مالک ہیں۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر فرمایا، انہوں نے پھر عرض کی آپ ہی ہماری جانوں کے ہم سے زیادہ مالک ہیں۔ پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا علی المرتضیٰ کا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ میں لیا، پکڑنے کے بعد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اب مولا کا معنی محبوب بھی ہے، معنی یہ بن جائے گا کہ جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے۔ اس کا معنی مددگار لیا جائے تو معنی یہ بن جائے گا کہ جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی بھی مددگار ہے۔ تو تمام صحابہ کے سامنے سرکار نے علی کے ہاتھ کو پکڑ کر فرمایا من کنت مولا ہوں فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو یہ کتنا بلند مرتبہ اور کتنی بلند شان ہے کہ صحابہ اکرام کے سامنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت و پیار رکھتا ہے، ضروری ہے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی وہ پیار رکھے گا۔ یہ نہ ہو کہ حضور کی محبت کا تو دعویٰ کرے اور سینے میں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض رکھے، تو وہ کیسا مومن ہے جس کے بارے میں سرکار نے خود فرمایا من کنت مولا ہوں فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جواہر خمسہ۔ جواہر خمسہ یہ کتاب، اس کتاب کے اندر وظائف لکھے ہوئے ہیں، بہت مشہور کتاب ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام، اولیاء کرام، یہاں تک کہ پاک و ہند کے بہت بڑے محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں لکھے ہوئے وظائف کی اجازتیں بھی دی ہیں۔ اور اس کتاب کے بارے میں میرے شیخ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، شیخ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کتاب کی تعریف فرمائی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں اس کتاب کے بارے میں۔ تو اس کتاب میں نعت علی پڑھنے کی بھی ترغیب موجود ہے۔ نعت علی اس کتاب کے اندر، نعت علی کیا ہے؟ نعت علی جن مظہر العجائب یجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ تو یہ نعت علی اس کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ انسان کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی اس کا مقصد ہو، نیک کام ہو، تو اس کا اگر وہ وظیفہ کرتا ہے تو نعت علی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشکلیں انشاءاللہ ضرور حل فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ تو مشکل میں نعت علی کو پڑھنے سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پھر کتنے بڑے مشکل کشا ہیں۔ میں نے یہ بات پہلے بھی ذکر کی تھی، حقیقی مشکل کشا، حقیقی حاجت روا، مددگار رب ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے طاقت کے ساتھ، اللہ کے دیے ہوئے فیضان کے ساتھ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کی حاجت روائی کرے، اس کی مدد کر دے، تو یہ کوئی اسلامی تعلیمات کے اندر کوئی یہ شرک نہیں ہے، نہ ہی یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ قرآن و سنت کے فہم سے بہت دور ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہوتے ہیں اللہ کی عطا کے ساتھ وہ مسلمانوں کے مددگار ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو آیت مبارکہ میں ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کا اخلاص آپ دیکھیں جو ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی میں تیر لگ گیا۔ یہ سیر الاکتاب کے صفحہ نمبر 9 پر موجود ہے۔ آپ کی پنڈلی پر تیر لگا، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ آپ فرمانے لگے علی کو نماز میں جانے دو پھر نکال لینا۔ ماہر جو طبیب تھے وہ بھی رک گئے۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں تھے، آپ کے تیر کو کھینچ لیا گیا۔ آپ نے پاؤں کو جنبش حرکت بھی نہیں دی، جس کے ہاتھ لگانے سے اتنی تکلیف ہو رہی تھی، اب جب نماز میں ہے تیر کھینچ لیا گیا، پتہ ہی کوئی نہیں چلا۔ تو بعد میں عرض کی گئی کہ آپ کا خون بہہ رہا ہے تو نماز کا آپ اعادہ فرما لیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہ چلا، احساس ہی نہیں ہوا کہ تم نے تیر کب کھینچ لیے۔ تو ایسی نماز ہوا کرتی تھی۔ کاش کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں بھی ایسا ہی خشوع جو ہے اپنی نمازوں میں مل جائے۔ ہم تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز میں گھر کے خیال، کاروبار کے خیال، دیگر معاملات ہماری نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ جب نماز پڑھیں ساری مصروفیات کو گھر میں چھوڑ کر آیا کریں، اپنی دکان میں اپنی مصروفیات کو چھوڑ دیا کریں۔ جتنی دیر نماز پڑھنی ہو تو وہ یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ ایسی نماز ہو تو نماز کا لطف ہوتا ہے، پھر قیام کا، رکوع کا، سجود کا، تشہد کا جو ایک لطف ہے وہ انسان کو پھر ملنا شروع ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ تو انسان کو اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ کیا کمال نماز تھی مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ مسلم شریف کتاب الطہارت باب فضل الوضو والصلاۃ میں موجود ہے یہ روایت کہ جس مسلمان پر فرض نماز کا وقت آئے اور وہ اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرے اور پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھے اور درست طریقے کے ساتھ رکوع کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نماز کو ہم اچھے طریقے کے ساتھ اس کو ادا بھی تو کریں نا جی، صحیح جو اس کا طریقہ ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ رکوع سجود کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تو ایک نماز پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ تو جو 5 نمازیں پڑھنے کا جس کا معمول ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب سوئے گا تو گناہوں سے پاک ہو کر سوئے گا۔ تو نماز ایک ایسا وظیفہ ہے جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو والذین یؤتون الزکوٰۃ کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ ہم راکعون اور اللہ کی حضور جھکے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر جو قرآن پاک میں زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد صدقہ ہے، وہ عام ہے نفلی صدقہ ہو یا صدقہ واجبہ ہو، کیونکہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سیرت کا مطالعہ کر لیں، آپ نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے اس بات پر کہ زکوٰۃ نہیں دی، اور بھی وجہ یہ ہے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد ایسا تھا کہ آپ کے پاس کبھی اتنا مال جمع ہوا ہی نہیں کہ جس پر سال گزر جائے، نصاب کے برابر سامان مال و دولت اتنا رہا ہی نہیں کہ اس پر سال گزر جائے۔ سال گزرے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے نا، بلکہ جیسے آتا تھا راہ خدا میں اس کو خیرات کر دیتے تھے، صدقہ کر دیتے تھے۔ تو والذین یؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، تو قرآن پاک میں زکوٰۃ کا لفظ ہے۔ مولا علی پاک کے پاس تو کبھی اتنا مال جمع ہوا نہیں جس پر سال گزرا ہو اور زکوٰۃ کا وجوب ہوا ہو، آپ نے زکوٰۃ دی نہیں، جیسے آتا تھا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ تو پھر یہاں قرآن پاک میں جو لفظ زکوٰۃ ہے اس سے مراد صدقہ ہے کہ آپ نے رکوع کی حالت میں ہی اس اپنا فقیر کی، اس حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا اندازہ آپ اس روایت سے لگائیں جو میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ تفسیر قرطبی پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ زیر آیت 274، یہ تفسیر قرطبی کی دوسری جلد ہے۔ دوسری جلد میں یہ موجود ہے کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم تھے۔ آپ نے 1 درہم دن کو صدقہ کیا، 1 رات کو صدقہ کر دیا، 1 درہم چھپا کر صدقہ کیا، اور 1 درہم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اعلانیہ صدقہ کر دیا۔ یعنی صدقے کی جو صورتیں بنتی تھیں وہ آپ نے اپنائی۔ دن میں صدقہ کیا، رات کو کیا، 1 درہم چھپا کر صدقہ کر دیا، 1 درہم کا صدقہ لوگوں کے سامنے کر دیا۔ یہ جب 4 درہم آپ نے صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت ہی نازل کر دی اور قرآن میں ذکر کیا، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں رات کو والنہار دن کو، سرًا چھپا کر وعلانیتاً اور اعلانیہ طور پر جو ہے وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پس ان کے لیے ثواب اجر جو ہے ان کے رب کے ہاں ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ادا رب کو بھی پسند آئی ہے کہ انہوں نے جو سخاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کر دیا ہے۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ذات ہیں جن کی بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا فرمایا، کل یہ میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سند نہیں ہو گئی کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں، حضور نے فرما دیا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں خواہش تو سب کی تھی کہ یہ جھنڈا ہمیں مل جائے، لیکن جب صبح ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جھنڈا مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ علی وہ ہیں جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اس کا رسول بھی پیار کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ میں حدیث ہے جس کو روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندہ جو ہے وہ صبح کو اٹھے سویرا کرے 2 فرشتے نہ اتریں۔ یعنی انسان جب بھی صبح کو اٹھتا ہے تو 2 فرشتے جو ہیں وہ اترتے ہیں، جن میں سے ایک کہتا ہے، الہی مولا سخی کو زیادہ اچھا عوض عطا فرما، یعنی سخی کو دعا دیتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ مولا الہی جو کنجوس ہے اس کو برباد کر دے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والے ہیں فرشتوں کی دعا جو ہے ان کو نصیب ہوتی ہے۔ فرشتہ ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ مولا سخی کو اس سے زیادہ اچھا اس کا عوض عطا فرما۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنا مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ مسند امام احمد کے اندر بھی حدیث پاک حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ تو صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بروز محشر جو ایک بڑا سختی والا دن ہونا ہے، لیکن جو صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں وہ اس وقت بھی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور اس وقت تک رہے گا جب تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دیا جائے۔ تو
آخر میں دعا ہے اللہ تعالی مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عقیدت و محبت ہم سب کو دائمی طور پر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ متبرک ہستیوں کے صدقہ سے ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور ہماری دین اور دنیا اور آخرت کو اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین اور اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں بالخصوص مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دین دنیا آخرت سب بھلی فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔